والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ یہ جذب کی 7 صورتیں جو بتائی، ان 7 صورتوں کو ہم نے کتاب میں جمع کیا ہے۔ 2 عرضی کلمات، 3 عرضی کلمات میں بیچ میں جزم، اخیر میں جزم، 4 عرضی کلمات میں جزم، ڈبل جزم، حمزہ ساکنہ، قلقلہ۔ اب تیسرا کام شروع کرتے ہیں۔ اعراب پورے ہو گئے۔ تیسرا کام علامات کی پہچان اور اس کے مطابق الفاظ پڑھنا۔ علامات کی پہچان اور اس کے مطابق الفاظ۔ علامات 7 ہیں۔ حروف مدہ چالو رکھیں گے تو کچھ نہیں لکھیں گے کچھ، جی لائٹ چالو رکھیں، وہ چالو رکھیں گے، کیڑے آ رہے ہیں، کیڑے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے نا؟ حروف مدہ اور لین، حرکات مدہ یعنی کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، تشدید، یہ 9 بیانات اور ہو گئے۔ 9 پہلے آئے، 9 یہ ہے۔ بیان اعراب اور علامات کے ہوں گے۔ مفردات اور مرکبات کے 2، ایک مفرد کا بیان، ایک مرکبات کا بیان۔ 20 بیانات ہو جائیں گے تو بچہ ابھی کلمہ پڑھنے لگے۔ اب حروف مدہ کیسے پڑھاویں؟ ہم لوگ آج سے 35 سال پہلے امتحان لینے کے لیے جاتے تھے تو علماء یہ پوچھتے تھے کہ قاعدے میں اردو زبان میں قاعدہ لکھا ہوا ہے، یہ زبان بچہ نہیں جانتا، بورڈ پر کس زبان میں لکھے۔ اگر ہم گجراتی میں لکھیں تو گجراتی بھی نہیں آتی، اردو میں لکھیں وہ پڑھ نہیں سکتا، کون سی زبان میں ہم قاعدہ لکھیں؟ میں نے کہا ماہرین سے پوچھو، پھر میں نے خود ماہرین سے پوچھا تو کہا ہم تعبیر جو اوپر لکھی ہوئی ہے اس کو رٹاتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، یہ رٹاتے ہیں 10 دن تک۔ ہم نے کہا، سوچا کہ بھائی اس کو اس طرح نہ کریں، اب کیسے کریں گے؟ دیکھو
4 کام بتائے ہم نے. سب سے پہلا کام زبر اور الف مدہ کا فرق سمجھاؤ. الف مدہ کی علامات بتاؤ. تقابلی طریقے سے مشق امثلہ کراؤ اور پھر اخیر میں قاعدہ زبانی کراؤ. سمجھانے کے بعد کیسے جو لکھتے ہیں ان کو لکھ لینے دو. پہلا کام زبر اور الف مدہ کا فرق. دوسرا کام الف مدہ کی علامات بتائیں. تیسرا کام مشق امثلہ تقابلی طریقے سے کرائیں. اور چوتھا کام قاعدے کی تعریف زبانی کرائیں. 4 کام تھے. اب تک دیکھو کتنے کام آئے. 4 کام مفردات میں، 4 کام مرکبات میں، 5 کام حرکات میں، 5 کام تنوین میں، 5 کام جزم میں. تو 15 اور 8 23 ہوئے. 23 کام کر لو گے تو اعراب پڑھنا آ جائے گا. اب علامت میں کام کریں گے ہم. کتنے آتے ہیں کام وہ دیکھو. ہر کام ہر بچے پر کرنا ہے. ہر کام ہر بچے پر کرنا ہے. پہلا کام زبر اور الف مدہ کا فرق. بورڈ پر ہم لکھیں گے با پر زبر. پڑھو اس کو کھینچ کر پڑھنا ہو تو پڑھ سکتے ہیں ہم. غلط. حرکات کو کھینچنا غلط. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جلدی پڑھیں گے. کھینچ کر نہیں پڑھیں گے. اچھا اس کے ساتھ میں الف لگا دوں. با کے ساتھ میں الف لگا دوں. اب اس کی آواز ہوگی با. میں اس میں سے الف نکال دوں. اس کی آواز ہوگی با. پھر میں اس کے اندر الف لگا دوں. اس کی آواز ہوگی با. تو دونوں کا فرق. پہلے با تھا اب الف آیا تو آواز بدل گئی. آواز اس کی کیا ہو گئی؟ با. اس طرح چند حروف پر سمجھاؤ آپ. مثال کے طور پر دوسرا میں لے لیتا ہوں. یہ ہے ج اور یہ ہے جا. اس میں سے الف نکال دوں تو الف لگا دوں تو 10 حروف پر آپ کو سمجھانا ہے یہ بات. یہ پہلا کام ہوا. کون سا؟ زبر اور الف مدہ کا فرق. زبر کو جلدی پڑھیں گے اور الف آئے گا اس کے ساتھ تو کھینچ کر پڑھیں گے. اب ہم بتائیں گے. آج ہم سیکھیں گے کہ اس الف کا نام کیا ہے. اس الف کو کیا کہتے ہیں. اس الف کا نام مدرسے میں الف مدہ ہے. اس الف کا نام اس کی 2 نشانی ہیں. الف ہو اس سے پہلے زبر ہو. الف ہو اس سے پہلے. تو الف مدہ کی کتنی نشانی ہے؟ کون کون سی؟ ماشاءاللہ. اب میں لکھتا ہوں. دیکھو کیا یہ الف مدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ الف سے پہلے زبر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ چلو اس کو پڑھو. بن.
مجھے علی مدہ بنانا ہو تو ایک زبر اوپر سے میں ہٹا دوں گا. چلو اب کیا ہو گیا؟ ایک زبر لگا دوں تو بن. ایک زبر ہٹا دوں تو علی مدہ کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ مشق کراؤ آپ چند حروف پر. میں نے آپ کو ایک بتایا، آپ چند حروف پر مشق کراؤ اس طریقے سے تو علی مدہ کی نشانی سمجھ میں آ گئی. اب مشق امثلہ تیسرا کام تقابلی طریقے سے. مثال کے طور پر ایک مثال میں لکھتا ہوں تقابلی طریقہ. پڑھو اس کو. شرابن. چلو را میں علی مدہ ہے، اخیر میں علی مدہ ہے نہیں ہے. مجھے بنانا ہو تو ایک زبر ہٹا کے پڑھو. اس طرح سوالات کریں گے. یہ تقابلی طریقہ سمجھانے کے لیے. دوسری مثال مثلا ایک لکھتا ہوں میں، دو مثال لکھ دیتا ہوں. پڑھو اس کو. رقابن. چلو یہاں علی مدہ ہوگا یہ، ہاں کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے. بن میں علی مدہ ہوگا. مجھے علی مدہ بنانا ہو تو ایک زبر بیچ میں سے ہٹانا پڑے گا. چلو میں ایک زبر ہٹا دوں. اب پڑھو. ایک طریقہ یہ ہوا. دوسرا طریقہ مثلا میں لکھوں نا میں علی مدہ ہوگا، را میں علی مدہ ہوگا. پڑھو. اب مجھے اخیر میں علی مدہ نہیں بنانا ہے، ایک زبر اور بڑھا دو. چلو اب پڑھو. اس کا الٹا کریں گے. اب مثالیں الٹی لائیں گے. سمجھنا یہ ہے تقابلی طریقہ. دو طریقے ہو گئے. رقابن شرابن شرابا رقابا. ناصرن ناصرا. راقدن راقدہ راقدہ راقدن. سمجھ میں آ رہی. اس کے بعد ایک مثال اس طرح بھی سمجھا سکتے ہیں. مثال کے طور پر میں لکھوں شرابا سین را با. پڑھو. مجھے سین کو کھینچ کر پڑھنا ہے. کیا کروں گا؟ اب سوال ہوگا ہمارا کہ ملسا الف لگاؤ. چلو میں الف لگاتا ہوں. اب پڑھو. چلو اس میں سے الف نکال لینا ہوں. اب پڑھو. مجھے را کو کھینچنا ہے. را الف لگاؤ. اب پڑھو. شراب. اب اس میں سے میں الف نکال لیتا ہوں. مجھے با کو کھینچنا ہے. الف لگاؤ. اب پڑھو. شرابا. اب را میں بھی الف لگا دیتا ہوں. سین میں بھی الف لگا دیتا ہوں. اس طرح بلاؤ. سمجھ میں آ گیا. مشق امثلہ تقابلی طریقے سے. ایک منصب دارالعلوم میں ابھی میں 2 مہینے پہلے گیا تھا. بڑے بچے جیسے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بچے، مجھے نورانی قاعدے کے بچوں کو پیش کیا گیا. میں نے کہا پڑھو علی مدہ کا بیان. مثلا اس میں ہے زاد. برابر. میں نے بچے سے کہا الف نکال کر پڑھ زاد. حالانکہ بڑا بچہ ہے، سمجھ نہیں پا رہا ہے. زیادہ اس نے یاد کیا. میں نے کہا بیٹا الف نہیں پڑھنا ہے مجھے، زاد، کیونکہ اس نے زیادہ یاد کیا ہے. چلو میں
میں نے اس کو کہا کہ میں سلیٹ میں لکھتا ہوں زال اور زا اور دال اور الف نکال دیا، اب پر زاد، سمجھا ہی نہیں ہے وہ. یہ ٹریننگ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹریننگ نہیں بلکہ تعلیم ہونی چاہیے. پھر میں نے اس کو کہا اب الف لگا کے پڑھو آپ لوگ. ہمارے بچے پڑھ لیں گے کیونکہ ہم نے سمجھایا ہے. اب اس میں سے یہاں سے الف نکال دیں اور اب پر وہ پڑھے گا کیونکہ ہم نے سکھایا ہے. تو یہ تقابلی طریقہ ہے. اس طریقے سے امثلہ کی مشق کراؤ اور پھر اندر کے کلمات پڑھنے کے لیے دو. کیا پڑھو؟ زاد، داد، قال، وہ پڑھے گا. اب قاعدے کی تعبیر زبانی کرانا ہے تو کیا کریں گے؟ قاعدے کی تعبیر زبانی کرنے کے لیے مثلا ہم نے بورڈ پر لکھا زاد. پہلا سوال کریں گے. کون سا سوال ہوگا؟ بولو. کیا ہوگا؟ پہلا سوال بچوں کا جواب کیا ہوگا؟ الف مدہ. کیوں ہوگا؟ الف سے پہلے زبر ہے. کیسے پڑھیں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. 3 سوال کا جواب بچہ دے رہا ہے، سمجھو کہ قاعدے کی تعبیر یاد ہے اس کو. اب پوری تعبیر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آسان ہے نا. 3 سوال کرو آپ. کیا ہوگا؟ کیوں ہوگا؟ کیسے پڑھیں گے؟ 3 سوال کا جواب مل جائے تو تعبیر یاد ہے اور مقام بھی یاد ہے اس کو تقابلی طریقے سے کرنے کی وجہ سے. اس لیے انشاءاللہ چھٹیوں میں جو رمضان کی چھٹیاں ہوتی ہیں آئے گا تو بھولے گا نہیں. اور تعبیر رٹی ہوئی ہوگی، فہم نہیں ہوگی تو تعبیر بھی بھول گیا اور فہم نہ ہونے کی وجہ سے پڑھنا بھی نہیں آتا آگے کی کلمات. تو یہ الف مدہ کا بیان ہوا. چاروں باتیں آپ کے سامنے آ گئی. الف زبر اور الف مدہ کا فرق بتائیں، الف مدہ کی علامات بتائیں، مشق امثلہ تقابلی طریقے سے، قاعدے کی تعبیر زبانی بتائیں. چاروں باتیں سمجھ میں آ گئی. اب ہم واو مدہ کو لیتے ہیں. ابھی ہم کہیں گے حروف مدہ میں کتنے آئے ہیں؟ الف مدہ. ابھی ہم نے 3 بتائے نہیں. الف مدہ ہو گیا تو اب ہم دوسرا مدہ دیکھیں گے. واو مدہ. پیش اور واو مدہ کا فرق سمجھاؤ. واو مدہ کی علامات بتاؤ. مشق امثلہ تقابلی طریقے سے کراؤ. قاعدے کی تعبیر زبانی کراؤ. چلو اب ہم دیکھیں گے پیش اور واو مدہ کا فرق. پہلا کام، باقی اوپر پیش آوے تو بو. اگر مجھے کھینچنا ہو تو اس کے بعد کیا آئے گا؟ واو ساکن. اس کے بعد کیا آئے گا؟ واو ساکن. اب پڑھا جائے گا بو. میں اس میں سے واو ساکن کو نکال دوں تو اس کی آواز ہوگی بو. بو یعنی حمزہ ساکنہ کی آواز بھی نہ آئے اور بو بو یعنی کھینچے بھی نہیں بلکہ دونوں کے درمیان میں بو بو. ان دونوں کے درمیان میں بو 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 بو. یہ واو مدہ ہو جائے گا. بو حمزہ ساکنہ ہو جائے گا تو دونوں کے درمیان. چلو اب مجھے کھینچ کر بننا ہے. منصا واو ساکن لگاؤ. واو ساکن لگا دیا. کیا بن گیا؟ چلو میں واو ساکن کو ہٹا دوں، کیا بنے گا؟ پھر میں واو ساکن لگا دوں. تو ایسے چند حروف پر آپ کو واو مدہ اور پیش کا فرق سمجھانا پڑے. تو سو جو بھی تختی پڑھنے کے لیے دو ان کو کیا پڑھو. واو لگا کے پڑھو واو ساکن اور پھر کہو واو ساکن کو ہٹا کے تختی پڑھو. او بو تو سو جو تو اب ہٹا دو. او بو تو سو جو. چلو واو ساکن لگا دو. او بو تو
اس طریقے سے پڑھا ہو. دونوں کا فرق سمجھ میں آ گیا. واو مدہ کی نشانی بتانا ہو تو ہم بتائیں گے اس کی دو نشانی ہے. پہلی نشانی کیا ہے؟ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو. اب ہم لکھیں گے واو ساکن سے پہلے پیش. چلو یہ واو مدہ ہوگا دونوں علامتیں پائی گئی. پڑھو اس کو. اب میں دوسرا لکھتا ہوں. واو ساکن سے پہلے پیش نہیں، زبر. پڑھو اس کو. ہمارے یہاں جزم کا بیان ہو گیا ہے. جزم کا بیان آ گیا نا، اس لیے پڑھ لے گا. باؤ اگرچہ واویلین یا لین کا بیان آیا نہیں، لیکن بچہ پڑھ لے گا. باؤ. چلو اب اس کو واو مدہ کہیں گے کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر. تیسرا کلمہ لکھتا ہوں. با واو ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر. پڑھو اس کو. دیو. قرآن کریم میں واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آئے گا. دو ہی صورت ہوگی، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا یا واو ساکن سے پہلے زبر ہو. اس کا نام واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور اس کا نام ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. ابھی نہیں، ہم بعد میں بتائیں گے. سمجھ میں آ گیا؟ یاد رکھنا واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو اس کا نام کیا ہے ہمیں پوچھنا، ہم بعد میں بتائیں گے. آپ واو مدہ کب بنے گا؟ گھر جاؤ تو ابا کو پوچھنا کہ واو مدہ کب بنتا ہے. اماں کو پوچھنا واو مدہ کب بنتا ہے. سمجھ میں آئے گا؟ اسکول میں جاؤ تو اپنے دوستوں سے پوچھو واو مدہ کب بنتا ہے. دیکھو تم کو ماشاءاللہ یاد ہو گیا. یہ تشہیر ہے. سمجھ میں؟ کام گھر پہ بھیجو. سمجھ میں آئے گا؟ تو واو مدہ واویلین. ابھی واویلین ہم نے بتایا نہیں. اب مشکم صلہ تقابلی طریقے سے کراؤ. جیسے آپ نے الف مدہ میں مشکم صلہ کروائی نا، ایسے یہاں پر بھی مشکم صلہ تقابلی طریقے سے. مثال کے طور پر میں لکھوں پڑھو اس کو. واو مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش. چلو میں اس میں سے پیش نکال دیتا ہوں اور اس کی جگہ پر زبر کر دیتا ہوں. اب واو مدہ ہوگا نہیں ہوگا. پڑھو اس کو. پڑھنا تو آ گیا، پڑھنا تو ہمارے بچے پڑھ لیں گے. نو آیا. پھر مجھے واو مدہ بنانا ہے. مل صاحب زبر کو پیش کر دو. چلو پیش کر دیتا ہوں. پڑھو. چلو ہا کو بھی مجھے کھینچنا ہے، واو ساکن لگانا پڑے گا. اب پڑھو. نو ہو. چلو میں یہاں زبر کر دیتا ہوں. اب پڑھو. اب دو واو ہو گئے. پہلا واو مدہ نہیں ہے، دوسرا واو مدہ ہے. یہ تقابلی طریقہ ہے. ایسے مثالیں لاؤ. آیا سمجھ؟ اسی طرح ایک مثال میں دے دیتا ہوں. چلو ابھی اور پڑھو اس کو. او فی. واو مدہ بنانا ہو تو پیش لگاؤں گا. اب پڑھو. او فی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ چلو میں نیچے سے زبر نکال دیتا ہوں اور نیچے نکال کر پیش لگاتا ہوں. اب پڑھو. مجھے فا کو کھینچنا ہے تو اب پڑھو. اب زبر لگاتا ہوں. یہاں پڑھو. چلو یہاں پر بھی زبر کر دیتا ہوں. اب پڑھو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس سوال کرو خوب. تعلیم بذریعہ سوال. تعلیم بذریعہ سوال. آپ جتنے سوالات کرو گے بچہ غور و فکر کا عادی بنے گا. اس کا فائدہ ہے. بچہ سوچتا ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں امریکہ سے منصب ایک ٹیم آئی، امریکہ سے، اور وہ سب ماسٹر حضرات تھے.
टीचर हजरात, उन्होंने मुझे ये बताया कि आपने बीएड कहाँ किया। बीएड कॉलेज होती है ना, मास्टरों को कॉलेज में बीएड कैसे पढ़ावे, टीचिंग पावर, तदरीसी पावर। मैंने कहा मैं तो 8 स्कूल में गया हूं, 8वीं तक, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में गया ही नहीं कि मैं बीएड करने जाऊं। 8वीं पढ़कर मैं तो चला गया था, तो फिर ये कैसे सीखा। मैंने कहा अल्लाह ने सिखाया। वो कहने लगे कि हमने हिंदुस्तान की स्कूलों में ये टीचिंग पावर नहीं देखा जो यहाँ मदरसे में देख रहे हैं, स्कूलों में नहीं देखा टीचिंग पावर ये जो हम आप में देख रहे हैं। समझ में आ रही है। पहले जमाने में अब तो अच्छे चौक आने लगे। पहले जमाने में चौक ऐसे आते थे कि उसकी किरणें नीचे गिरती थी, उसके जो जर्रात होते वो नीचे गिरते थे, सब सुबह सुबह हो जाता था। तो हमारे बच्चे ने बोर्ड जो इस्तेमाल किया ना, यूं नहीं किया बल्कि यूं किया बोर्ड का इस्तेमाल। मैंने कहा बोर्ड पर मिटाओ और लिखो, तो उसने बोर्ड पर खुद मिटाया, उस्ताद ने नहीं, उसने मिटाया। तो पूछने लगे कि किसने सिखाया। मैंने कहा हमने सिखाया। अच्छा, बच्चे से पूछो कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं। आप समझे ना, ये बोर्ड ऐसा नहीं किया उसने, साथ पढ़ के। तो उसने कहा ऐसा करता तो उसके जर्रात मेरी आंखों में जाती, इसलिए मैंने यूं किया। कहा ये भी हमको बीएड में सिखाया जाता है कि बोर्ड इस तरह साफ नहीं, इस तरह करने का। अब तो पेने आ गई है, सफेद बोर्ड आ गए हैं, अच्छे चौक आ गए हैं, इसलिए वो मसला ना रहा। पहले जमाने में मसला था, तो हमको ये सिखाया गया था। समझ में आ गया। तो ये सारी बातें हमने बच्चों को सिखाई। ये करो, सवालात खूब करो, इंशाअल्लाह उनका जहन वसी बनेगा। अभी चल रहा है ना उनका, तुम्हारे महाराज में गणपति का बहुत, आज कल उसको विदाई हुई उसकी बिचारे की। एक बच्चे ने जाकर, 5 साल का बच्चा, टीचर से सवाल किया कि साहब ये मर्द है या औरत है। क्या सवाल किया। देखो कितनी सोच बढ़ गई उसकी। हमारे मदरसे में उसकी सोच बढ़ गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसने सोचा कि इसको मर्द कहूं या औरत कहूं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये मर्द है या औरत। तो पहले तो मास्टर खुद सोच में पड़ गया कि अब क्या करें। फिर उसने जवाब दिया ये भगवान है, न मर्द है न औरत है। तो बच्चे ने कहा फिर उसको डूबते क्यों हो। कहा तुमने कहां देखा। कहा मैंने टीवी में देखा कि उसको डुबो रहे हैं। तो ये बच्चों का जहन बनता है, यानी तेज सोचने के आदि, गौरव फिक्र के आदि बनाओ। हमारे बच्चों में हमारी ऐसी ट्रेनिंग होती है कि कुव्वते फैसला उसमें होती है, सही और गलत को फैसला कर सके कि ये सही है और ये गलत है। हम तो ऐसा डरा देते हैं कि बच्चे में कोई सोच ही नहीं होती, उसकी उड़ान खत्म कर देते हैं। उड़ान खत्म न करो, उसके अंदर जो खूबियां हैं उन खूबियों को बाहर लाओ। तो ये इस तरीके से आप सवालात करो। औफू औफौ औफू, ये सवालात के जरिए से उनके अंदर मश्क होगी। ये है मश्क अमसला तकाबुली तरीके से। अब आखिर में कायदे की ताबीर ज़बानी कराओ। चलो अब पढ़ो। नूह क्या होगा। पहला सवाल वाव मद्दा होगा। क्यों होगा, कैसे पढ़ेंगे। एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़े। फिर कहो न भरकर सुनाओ, तो पहले ही सुना दिया उसने। समझ में आ रही बात। तो ये वाव मद्दा का बयान भी हो गया, चारों काम हो गए माशाअल्लाह। मश्क अमसला तकाबुली तरीके से कायदे की ताबीर ज़बानी कराए, ये भी हो गया।
اب یا مدہ کو لیتے ہیں اسی ترتیب پر. زیر اور یا مدہ کا فرق سمجھائیں. زیر اور یا مدہ کا فرق سمجھائیں. مثلا باقی نیچے زیر لکھا آپ نے, پڑھو اس کو. بی. اب مجھے کھینچنا ہو تو میں اس کے ساتھ کیا لگاؤں گا؟ یا ساکن. اب اس کو پڑھیں گے بی. میں یا ساکن کو نکال دوں تو پھر یا ساکن لگاؤں تو اس یا کا نام یا مدہ ہے. اس کی دو نشانی ہیں, یا ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو. اب آپ 3 مثالیں لکھو. با یا ساکن, پڑھو اس کو. بی. یہ یا مدہ ہوگی کیونکہ یا ساکن بھی ہے, اس سے پہلے زیر بھی ہے. اچھا, میں یا ساکن سے پہلے زبر لگاؤں, یا مدہ ہوگی؟ پڑھو اس کو. بھائی یہ یا مدہ نہیں ہے, مجھے یا مدہ بنانا ہو تو زبر نکال کر زیر لگانا پڑے گا. وہ نکال کر لگا کر پڑھاؤ, پھر زبر لگاؤ. چلو اب یا ساکن سے پہلے میں پیش لکھوں, اس کو پڑھو. بوئی. یہ یا مدہ ہوگی؟ نہیں ہوگی. یا مدہ بنانا ہے تو پیش نکال کر زیر لگانا پڑے گا. اب ہم سمجھائیں گے قرآن میں یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا. قرآن میں 2 ہی صورت ہوگی, یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا یا ساکن سے پہلے زبر ہوگا. اس کا نام یا مدہ ہے اور اس کا نام ہم آپ کو اب بتا رہے ہیں. اب چاہے آپ بتا سکتے ہو ابھی سمجھ میں آئے گا, چونکہ تینوں ہو گئے نا. یا یہ کہو ہم بتائیں گے آپ کو. چلو ابھی یوں رکھو اس کو کہ بتائیں گے, اس کا نام بتائیں گے ہم. قرآن میں یہ آتا ہے لیکن اس کا نام ابھی نہیں, ہم آپ کو بعد میں بتلاتے ہیں. اب مشق امثلہ تقابلی طریقے سے کرو, وہی ترتیب اختیار کرو. مثال کے طور پر یہاں پر ہم لکھیں گے ایک مثال. عید یا مدہ ہوگی. چلو میں نیچے سے زیر نکال لیتا ہوں اور زبر کر دیتا ہوں. یا مدہ ہوگی؟ نہیں ہوگی. یا مدہ بنانا ہو تو اب پڑھو. عید. یا مدہ بنانا ہو تو زیر لگانا پڑے گا. عید. چلو میں زیر لگا دیتا ہوں, یہاں پر زبر نکال لیتا ہوں, اس کی جگہ پر زیر کر دیتا ہوں. اب پڑھو. اب اخیر میں سے یہ پیش نکال دیتا ہوں میں. اب پڑھو. عید. مجھے دال میں کھینچنا ہو تو واو ساکن لگانا پڑے گا. اب پڑھو. واو مدہ کی بھی مثال ہوگی. چلو میں واو ساکن کو نکال دیتا ہوں اور اس کی جگہ پر یا ساکن لگاتا ہوں. اب یا مدہ بنانا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ پیش ہٹانا پڑے گا. چلو میں پیش ہٹا دیتا ہوں اور اس کی جگہ کیا کرنا پڑے گا؟ چلو پڑھو. اب یہ تقابلی طریقہ ہو. اس طرح کی مثالیں لاؤ, سمجھ میں آنے گا. تیب, تیبی, تیبا, تیبو, الگ الگ سمجھ میں آنے گا. میں یہاں سے الف لگا دوں, یہ یا ساکن کو ہٹا دوں اور الف لگا دوں تو الف مدہ بنے گا. زیر ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو زبر لگانا پڑے گا. اب پڑھو. تینوں قاعدوں کی مشق. یہ تقابلی طریقہ. قاعدے کی تعبیر زبانی کرانے کے لیے وہی سوالات ہیں. کیا ہوگا, کیوں ہوگا, کیسے پڑھیں گے. برابر ایک الف کے برابر. اب تینوں قاعدے ہو گئے تو ہم کہیں گے
बेटा حروف مدہ کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے. کون کون سے؟ علی مدہ، واو مدہ، یا مدہ. چلو بتاؤ علی مدہ کب بنے گا؟ اب وہ بولے گا الف سے پہلے زبر. واو مدہ کب بنے گا؟ واو ساکن سے پہلے. واو لین، ارے یا لین، یا مدہ کب بنے گا؟ یا ساکن سے پہلے سے. اب اس کو یاد ہو گیا، سمجھ میں آ رہی ہے. اب آپ جو بھی مثال لکھو اس میں کام کراؤ. اب ہم کہیں گے آج نیا قاعدہ پڑھیں گے. وہ یہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو کیا کریں گے ہم. اس کا نام ہم آپ کو بتائیں گے. چلو اب اس کو پڑھو پہلے. بھائی اب اس یا کا نام کیا ہے؟ اس یا کا نام یا لین. اس کی 2 نشانی ہے، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو. اگر میں زبر کی جگہ پر زیر کر دوں تو یا مدہ بن جائے گی. زیر نکال کر زبر کر دوں تو یا لین بن جائے گی. اب آپ بس کم ہے اس کو لو، یا مدہ کو یا لین بناؤ اور یا لین کو یا مدہ بناؤ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے مثال ہے نا، اندر پڑھو اس کو اور اب پڑھو، اب پڑھو. اب کون سا قاعدہ ہوگا؟ اب اسی مثالوں میں پھر لو. آیا تھا اسی طریقے سے ردیفہ پڑھو اس کو. چلو مجھے دال کو کھینچنا ہے، یا ساکن لگانا پڑا. اب پڑھو. چلو میں دال پر زبر کرتا ہوں. انہی مثالوں میں کام کراؤ تاکہ یا مدہ اور یا لین کے مطابق پڑھنا آئے. آج ماشاءاللہ ہمارے ساتھی یہاں گئے تھے، قرآن گئے تھے. کہاں گئے تھے؟ اس میں گزشتہ تدریب ہوئی تھی تو اس کے اعتبار سے انہوں نے کام کیا ہے ان اساتذہ نے. اور بچے ماشاءاللہ بول رہے ہیں، سمجھے ہوئے ہیں، تفہیم ہو گئی ہے. فہم بیان 2 چیزیں آپ کو کرنی ہے. یہ ہوا فہم بیان، اور دوسری چیز ہے مشق بیان. کیا؟ فہم بیان اور مشق بیان. تو ایک چیز تو ہو گئی فہم بیان، لیکن دوسری چیز باقی ہے، وہ ہے مشق بیان کے بلا تعامل پھر پڑے. آپ کام کرو اور وہ پھٹ سے بولے. یہ بھی کرو تاکہ قرآن میں آ کر ان کو کوئی پریشانی نہ ہو، پھٹافٹ وہ چلے. قرآن میں تبدیلی نہیں کریں گے، اس سے پہلے قاعدے میں یہ سب کر سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ مشق امثلہ اور مشق بیان اور فہم بیان. پہلا کام سمجھایا آپ نے بیان کو، اور اتنی مشق کروائی بورڈ پر کہ اب بلا تعامل بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کو کہیں گے مشق بیان. یہ دونوں دیکھنے کا. اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کی محنتوں کو قبول فرما رہے. ماشاءاللہ کام کیا ہے انہوں نے. اسی طریقے سے اب ہم واو لین کو لیتے ہیں. مثلا نوح. چلو یہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو گیا، اس کا نام کیا ہے؟ واو لین. میں پیش کر دوں تو واو مدہ، پھر میں زبر کر دوں تو، پھر یہاں پڑھو. اب میں واو ساکن لگاؤں، اب پیش کر دوں، اس طرح پڑھا. اب اندر کی مثالیں جو ہے وہ آپ لوگ مثال کے طور پر زبر کی مثالیں میں لیتا ہوں. پہلی مثال کیا ہے؟ درسا. اب ہم کہیں گے یہاں واو ساکن لگا کے پڑھ. اب کون سا قاعدہ ہوگا؟ اس کو واو مدہ بنا کے پڑھ. یہ ہم کام کروائے، ہم رہبر ہیں، کام اس کو کرنا ہے. ہماری ترتیب کی مثال میں دیتا رہتا ہوں کہ ہم
بچوں کو چلاتے ہیں, گر جاوے تو انگلی کا سہارا دیتے ہیں لیکن اٹھا نہیں دیتے. اٹھنا تجھ کو ہے, میں سہارا دے سکتا ہوں, باقی محنت تو تجھے کرنی ہے. اور ایک استاد یہ ہوتا ہے کہ منزل پر کون اس کو لے کر دھیرے دھیرے چلے, اس کو اٹھا کے وہاں رکھ دیا تو وہ بچہ اگلی منزل پر استاد کا انتظار کرے گا کب آوے کہ وہ مجھے اٹھاوے, کیونکہ آپ نے درس بلغ ودا 4 دن میں پورا کر دیا اور شیر میں پہنچ گئے. اب 4 کے 8 کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے. پھر بجلی میں آپ کا محتاج, کب آواز سنا ہے اسے وہ محتاج 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 محتاج. پھر جب قرآن میں آئے گا تو ہم کو آپریشن کرنا پڑے گا کیونکہ وہ محتاج ہے, پریکٹس کرانی پڑے گی. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے محتاجوں کو اب آ گئے ہیں تو کیا کریں گے؟ انشاءاللہ کل ہوگا وہ عشاء کی مجلس میں, مغرب کے بعد کی مجلس میں, وہ بھی ہم بتائیں گے کہ ایسے محتاجوں کو کیا کریں. اب جو آ گئے ہیں چھوڑنا نہیں ہے, اس پر رحم کرنا. سمجھ میں آ رہی بات, یہ قربانی ہوگی آپ کی. الحمدللہ اس پروگرام کے نتیجے میں کئی 100 بچے قرآن سے جڑ گئے جو قرآن سے بالکل دور ہو گئے تھے. اس پروگرام کے نتیجے میں قرآن سے پھر دوبارہ جڑ گئے اور قرآن پڑھنے والے بنے. الحمدللہ بہت اچھا پروگرام ہے. اس محنت سے بہت سے بچے قرآن سے تعلق پیدا ہو گیا. بہرحال اس طرح آپ کام کرو حروف مدہ اور حروف لین. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا, تقابلی طریقہ کیسے کرو گے, محنت کرو گے انشاءاللہ. پیچھے سے آواز نہیں آ رہی. اسرانہ بہت جلدی ہضم ہو گیا. یہ میں نے بتا دیا ہے سب, بغیر مد کے پڑھے, مد کے ساتھ پڑھے, تقابلی طریقہ ہے. اب یہ میں بتاتا ہوں آپ کو خاموش مطالعہ. کچھ کلمات بورڈ پر آپ پہلے سے لکھ کر رکھیے. 1 گھنٹے میں لکھنے نہ بیٹھے, پہلے سے آ جائیے. وقت کی زکات دیجیے. وقت کی کیا دیجیے؟ زکات. وقت کی زکات کیا ہے؟ 1 گھنٹہ ہو تو آپ 1.5 گھنٹہ دو, 1.25 گھنٹہ دو. وقت سے پہلے آؤ اور بچوں کو چھوڑ دیں, اس کے بعد آپ نکلو. ایک جگہ پر ایک مرتبہ ایک ساتھی جماعت میں آئے ہوئے تھے بہار کے, وہ مجھے ملنے کھروڑ آئے مدرسے میں, اور جیسے میں درسگاہ سے نکلا تو مجھ سے معانقہ کر کے رونے لگے. میں سمجھا نہیں کہ کون ہے, کیوں روتا ہے بھائی, اجنبی آدمی ہے, معانقہ کر کے رو رہے ہیں. تو کہا کہ میں نے پورا گاؤں میں گیا تھا, وہاں بچوں کو دیکھا کہ آخری جماعت کے جو بچے ہیں, آخری جماعت یعنی جو قرآن مکمل کر رہی ہے, وہ اذان سے پہلے مسجد میں ہے. فجر کی اذان سے پہلے مسجد میں ہے. حفظ والے آ جائیں وہ تو الگ بات ہے, لیکن ناظرہ والے آ گئے اور وہ بھی سب غسل کر کے تیار, اور استاد آئے اور کام شروع ہوا. تو میں نے پوچھا کہ نہیں کیسے بنا ماحول؟ کہا یہ مولانا نے ترتیب بتائی تھی, اس ترتیب کے مطابق کام کیا تو اللہ نے ماحول بنا دیا. اس گاؤں میں بچے 8 بجے آتے تھے. کتنے بجے؟ 8 بجے. مسجد میں جماعت 6 بجے ہو تو بچے 8 بجے آ رہے. میں نے اساتذہ سے کہا کہ ایک شرط میں بدلاتا ہوں, آپ مسجد میں نماز پڑھ کے گھر نہ جاؤ, مسجد کے بازو میں مدرسہ ہے, مدرسے میں بیٹھ جاؤ. یہ قربانی دو, اور گھر نہ جاؤ, اور بچوں سے کہو جو آئے گا اس کو ہم پڑھائیں گے, ہم یہیں بیٹھتے ہیں, آپ بیٹھو, کوئی نہ آئے تو بھی بیٹھو, لیکن بچوں کو تشکیل کرو کہ ہم بیٹھتے ہیں, جو آئے گا اس کو پڑھائیں گے. ایک آیا, اس کو پڑھایا, اس کی تعریف کی, ماشاءاللہ آج اس کو ہم نے پڑھایا, دیکھو کتنا اچھا دور کیا ہے. جو آئے گا اس کو پڑھائیں گے. دھیرے 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 چند مہینوں میں ماحول بن گیا.
اور بچے جلدی آنے لگے. یہاں تک کہ فجر میں آخری بڑے بچوں کو فجر نے بلایا تو فجر میں آئے. یہ ماحول بنا. سمجھ میں آ رہی تو آپ میں نے کہا یہ بچے 8 بجے آتے ہیں, استاد 8:15 بجے آتا ہے. بچے 8 بجے آتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں بچے نہیں آتے اس لیے میں دیر سے آتا ہوں, اور بچے یہ کہتے ہیں کہ منصب نہیں آتے اس لیے میں دیر سے جاتا ہوں. ماحول کیسے بنے گا؟ سمجھ میں آ رہی؟ ماحول بناؤ, ماحول بنے گا انشاءاللہ. تو اب ہم کیا کریں, پہلے سے مثالیں لکھ لیں, پروگرام بنا کر آئے کہ میں آج کیا کام کروں گا. مثلا میں نے 5 مثالیں بورڈ پر لکھی. اب ہم کہیں گے چلو حل کرو 5 مثالوں کو. ابھی میں پوچھتا ہوں, پہلی مثال دیکھو, دوسری دیکھو, تیسری دیکھو. 5 مثالوں کو حل کرنے کے لیے موقع دیں. اور اب ہم پوچھیں چلو زید پہلی مثال پڑھو. سبقونا ماشاء اللہ. چلو علی مدہ ہے کہاں پر نہ, تو میں علی مدہ پر کھڑے کا نشان لگاتا ہوں. یہ اجرا ہو رہا ہے. خاموش مطالعہ یہ بعد میں آئے گا, ابھی تو خواندگی کے ساتھ مطالعہ ہے. پھر واو مدہ ہے, چلو واو مدہ پر میں کھڑے کا نشان لگاتا ہوں. یا مدہ ہے نہیں ہے تو میں اس پر چوکڑی لگا دیتا ہوں. وتواصوا علی مدہ ہے, واو مدہ نہیں ہے, یا مدہ نہیں ہے. معروفہ علی مدہ ہے, واو مدہ بھی ہے, یا مدہ نہیں. نو ہی ہا تینوں ہیں, علی مدہ بھی ہے منصب ہا, نو واو مدہ بھی, ہی یا مدہ بھی ہے. یہ ہم نے حل کروایا. اب آپ تھک گئے سمجھو, اسی دن آخری 10 منٹ باقی ہے, 5 منٹ باقی ہے, آخری 5 منٹ. تو آپ ایک پرچہ ایسا بنا کر بچوں کو دے دو کہ بیٹھ کر خاموش پڑھو اور اجرا کرو. سمجھ میں آ رہی؟ چلو گھر لے جاؤ, گھر لے جا کر یہ کام کرنا اور گھر لے کر آنا, خاموشی کے ساتھ پڑھنا. اس بہانے سے 10 کلمات جو آپ نے قرآن کے لکھے ہیں بڑے بڑے, کیا یقیدون, ہارون, ماروت, ایسے کلمات بڑے بڑے لکھے ہیں. تو ایک چھوٹا بچہ بڑے بڑے کلمات کو حل کرے گا اور اس میں اجرا کرے گا. دوسرے دن آوے تو آپ ان کی وصولیابی کر سکتے ہیں. یہ عمومی مسئلہ ہے. آیا سمجھ؟ اب ہم آگے چلتے ہیں. حرکات مدہ 3 ہو گئے اور واو لین یا لین ہو گیا. تو حرکات مدہ, حرکات مدہ میں 4 کام ہیں. حرکات مدہ میں 4 کام ہیں. حرکات اور حرکات مدہ کا فرق, حرکات اور حرکات مدہ کا فرق سمجھائیں. یعنی زبر اور کھڑا زبر کا فرق, زیر اور کھڑی زیر کا فرق, پیش اور الٹا پیش کا فرق. پہلا کام یہ حرکات اور حرکات مدہ کا فرق سمجھاؤ. دوسرا کام یہ سمجھاؤ کہ حروف مدہ اور حرکات مدہ دونوں ایک ہیں, دونوں کی آواز ایک ہے. حروف مدہ اور حرکات مدہ دونوں کی آواز ایک ہے. تیسرا کام مشق امثلہ تقابلی طریقے سے کراؤ, اور چوتھا کام قاعدے کی تعبیر زبانی کراؤ.
دیکھو علی مدہ میں 4 کام، واو مدہ میں 4 کام، یا مدہ میں 4 کام، حرکات مدہ ابھی آیا اس میں 4 کام، تو 4 آئے. واویلین یائلین کا بیان میں نے سمجھا دیا، وہ آ رہا ہے. تو 4 کتنے ہو گئے؟ 16 ہو گئے. اب پہلا کام ہم کرتے ہیں، کون سا؟ حرکات اور حرکات مدہ کا فرق. حرکات اور بورڈ پر ایک نشان بنائیں گے. مثال کے طور پر پہلے آپ بناؤ زبر زیر پیش. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات. زبر زیر اور پیش. آج ہم پڑھیں گے کہ زبر کتنے دنوں سے آپ پڑھ رہے تھے، کتنے دن ہو گئے. اس کو ہم نے کھڑا کر دیا، سویا ہوا تھا تو بہت دن سے. اب یہ زبر کو کھڑا کیا، اس کا نام ہے کھڑا زبر. زیر کو ہم نے کھڑی کر دیا، اس کا نام ہے کھڑی زیر. پیش کو ہم نے الٹا کر دیا، الٹا پیش. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. اور زبر زیر اور پیش، تو دونوں کے نام میں فرق ہے. پہلا فرق، 3 فرق سمجھائیں گے. پہلا فرق کیا ہے؟ نام میں. زبر زیر پیش کو حرکات کہیں گے، اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو حرکات مدہ کہیں گے. نام میں فرق ہے. زبر زیر پیش کو حرکات کہیں گے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو حرکات مدہ کہیں گے. پہلا فرق نام میں ہے. دوسرا فرق لکھنے میں فرق ہے. کس میں فرق ہے؟ دیکھنے میں. لکھنے میں فرق ہے. تیسرا فرق دونوں کی ادائیگی میں، آواز میں فرق ہے. اب وہ سمجھائیں گے. پہلا فرق نام میں، دوسرا فرق لکھنے میں، دیکھنے میں، اور تیسرا فرق پڑھنے میں. با پر زبر ہو تو اس کی آواز ہوگی ب، اور اس پر میں کھڑا زبر کر دوں تو اس کی آواز ہوگی با. کھینچ کر پڑھیں گے. چلو، با کے نیچے زیر ہو تو اس کی آواز ہوگی، اور اگر کھڑی زیر ہو بی. با کے اوپر پیش ہو بو، اور با کے اوپر پیش کو میں الٹا کر دوں تو اس کی آواز ہوگی بو. کھینچ کر پڑھیں گے. حرکات کو یعنی زبر زیر اور پیش کو جلدی پڑھتے ہیں، اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک حرف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو دونوں میں یہ فرق ہے. حرکات کو کھینچا نہیں جاتا، اور زبر زیر پیش کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. حرکات مدہ کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. حرکات کو کھینچتے نہیں ہیں، اور حرکات مدہ کو یہ 3 فرق ہم نے سمجھائے. پہلا کام ہوا. قرآن کی جماعتوں کو میں نے پوچھا کہ زبر اور کھڑا زبر میں کیا فرق ہے، تو خاموش. وہ جو اس نے آواز سنی ہے، وہ میں اس کو کہوں اس پر سے میں زبر کھڑا زبر نکال کر پوچھوں کہ اس کو پڑھو، تو پڑھ سکتا نہیں ہے. قرآن کی جماعتوں کو بھی نہیں آتا. بورڈ پر اگر میں لکھ کر پوچھوں تو، کیونکہ اس میں وہ رٹا ہوا پڑا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی تھا. بہرحال یہ پہلا فرق ہم نے سمجھایا. زبر اور کھڑا زبر، زیر اور کھڑی زیر، پیش اور الٹا پیش. دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام ہے سمجھائیں کہ حروف مدہ اور حرکات مدہ ایک ہیں، آواز دونوں کی ایک ہے.
दूसरा काम, हुरूफ मद्दा और हरकत मद्दा की आवाज एक जैसी है। हुरूफ मद्दा और हरकत मद्दा की आवाज एक जैसी है। अब देखो, उसको समझाने के लिए हम क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहां लिखूं पढ़ो बा, देखो इसकी आवाज भी क्या होती है बा, इसकी आवाज भी क्या होती है बा। दोनों की आवाज में कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो किसमें है, लिखने में है और हिज्जे में है। बा अलिफ जबर बा खरा जबर बा, दोनों की आवाज में कोई फर्क नहीं है, दोनों की आवाज एक है। ये समझाओ। मैंने एक पर आपको समझाया, आप एक पर बस नहीं करोगे, चंद हुरूफ पर लिखकर ये बात उनके जहनों में उतारोगे, पिलाओगे। समझ में आ रहा? अच्छा, इसी तरीके से यहां पर मैं लिखूं या मद्दा बी, इसको भी पढ़ेंगे खड़ी जेर के साथ बी, और या साकिन से पहले जेर हो तो उसको भी पढ़ेंगे बी। इसी तरीके से वाव मद्दा और उल्टा पेश, दोनों में कोई फर्क नहीं है पढ़ने के एतबार से। बू बू, ये दूसरा काम हमने समझाया। अब यही बात तकाबुली तरीके से हमको मिसालों में समझाना है। यही बात किसमें समझाना है, मिसालों में। किस तरीके से, तकाबुली तरीके से। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल ले लूं, ये तीसरी बात है। चौथी बात है, मसलन पढ़ो उसको, मैं उसमें से अलिफ निकाल दूं कलम। अब मुझे काला भरना हो तो क्या करूंगा, अलिफ नहीं लगाना है मुझे, जबर को क्या करूंगा, मैं खड़ा कर दूंगा। अब पढ़ो, समझ में आ रही। फिर मैं जबर को निकाल दूं तो कलम, फिर मैं अलिफ लगाऊं तो अलिफ निकालूं तो, फिर काला भरना हो तो खड़ा जबर लगाओ। ये सवालात के जरिए से समझा। चलो लाम को खींचना है मुझे, मलसा देख अलिफ लगा दो, चलो लगा दिया। अब पढ़ो कौला, अब मैं अलिफ निकाल दूं उसमें से और मुझे कौला भरना है, ये जबर को मैं खड़ा कर देता हूं। अब पढ़ो। इसी तरीके से इसकी मिसाल एक ले लेता हूं। पढ़ो उसको, या उम्मी। चलो मैं इसमें से या साकिन को हटा देता हूं। अब पढ़ो। अब मुझे मीम को खींचना है तो खड़ी से लगाना पड़ेगा। अब पढ़ो। भाई समझ में आया? इसी तरह इसकी मिसाल तो बहुत आसान है, अंदर चलती आ रही है। लो ये पढ़ो, नू। मुझे वाव साकिन को इसमें से निकाल लेना है, मैं वाव साकिन को निकाल लेता हूं। क्या करना पड़ेगा, पेश को उल्टा करना पड़ेगा। चलो मैं पेश को उल्टा कर देता हूं। अब पढ़ो। चलो हा को भी उल्टा पेश कर देता हूं, नून के ऊपर पेश कर देता हूं। इस तरीके से सवाल करेंगे और पढ़ाएंगे। ये हरकाते मद्दा का बयान हुआ, 4 काम हुए। समझ में आ रही? अब आपकी मालूमात के लिए एक बात बताता हूं, बच्चों को नहीं बताना है, बच्चों को ना बता रहे, बल्कि आपकी मालूमात के लिए कि खड़ी जेर ये सब मैं मिटा देता हूं।
کھڑی زیر جو ہے وہ صرف 3 حروف پر آتی ہے قرآن میں. کھڑی زیر صرف 3 حروف پر آتی ہے. نمبر 1 حمزہ، اس کے نیچے کھڑی زیر، جیسے کہ ایلافی، سمجھ میں آ رہی تھا. نمبر 2 پر یاز کے نیچے کھڑی زیر آتی ہے، یا کے نیچے. اور نمبر 3 پر ہا کے نیچے. اور کسی حرف کے نیچے کھڑی زیر قرآن میں نہیں ہے. مجریہا اس میں ہے، لیکن اس میں یا مدہ کی طرح اس کو پڑھا نہیں جاتا. اس کے علاوہ کسی کے نیچے نہیں ہے، بس یہ 3 ہی ہے. اس لیے مثالیں آپ کو ملے گی ان 3 کے نیچے ہی. قاعدے میں بھی آیا سمجھ میں. پھر ہر حرف کے نیچے لکھی ہوئی ہیں آپ نے قاعدے میں، با کے نیچے کھڑی زیر بی، تا کے نیچے کھڑی زیر تی. کیوں لکھا؟ کام مشق کے لیے. سمجھ میں آ رہی؟ یہ بچوں کو نہیں بتلانا ہے، آپ کو بتانا ہو. کوئی سوال کر سکتا ہے. اس طرح الٹا پیش بھی 3 حرف پر آتا ہے. حمزہ پر اور واو پر اور ہا پر. حمزہ پر، واو پر اور ہا پر، 3 پر آتا ہے. حدیث میں سب پر آیا ہوگا، اشعار میں آیا ہوگا، اعراب میں. اشعار جو ہوتے ہیں عربی اشعار، اس میں کہیں کسی دوسرے حرف پر آ جانے الگ بات ہے. قرآن میں نہیں آیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. تشدید کا بیان جو بہت اہم ہے. مشدد کلمہ پڑھنا کیسے پڑھے بچہ. ایک نقشہ بناؤ. زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش. نمبر 3 جزم. آیا سمجھ؟ اور اب اس کے بعد بیان ہے تشدید. یہ علامات میں آخری ہے. ہم بچوں کو کہیں گے یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے نا، میں ذرا بڑے حروف سے لکھتا ہوں. یہ جو ڈبل جیسا لکھا ہوا ہے اس کو ہمارے مدرسے میں تشدید کہتے ہیں. یہ تشدید ہے. حروف لین میں بھی 4 ہے. دیکھو 16 اور 4 20 ہو گئے. تشدید میں بھی 4، سب جگہ 4 ہے. اب یہ تشدید کا بیان ہے. تشدید کی شناخت میں شناخت اور مشدد بنانے کا طریقہ پہلا کام سمجھا رہا تھا. مشدد حرف پڑھنے کا طریقہ یہ اہم ہے، اور مشدد الفاظ کی تمام صورتوں کی مشق. مشدد الفاظ کی صورتیں ہیں
जज्म की कितनी सूरतें बताई? 7, बराबर। जज्म की 7 सूरतें। ऐसे तशदीद की 18 सूरतें कुरान में है। वो 18 सूरतें मैं बताऊंगा। कायदे की ताबीर ज़बानी कराए। 4 अली मद्दा में, 4 वाव मद्दा में, 4 या मद्दा में, 4 वावे लीन में और 4 याए लीन में, या 4 वावे लीन याए लीन एक ही समझ लो। और हरकात मद्दा में 4, ये 20 हो गए। और तशदीद में 4, ये 24 हो गए। पहले कितने हुए थे? पहले हिस्से में भूल गए, फिर गिनो। हरकात में 5, तनवीन में 5, जज्म में 5, 15, और उसके बाद में है कलकला में 4, 19, और मुरक्कबात में 4, 23, और मुफरदात में 4, 27, और ये कितने हो गए? 24। कुल कितने हुए दोनों मिलाकर? कुल मिलाकर 51 हो गए। 24 और 27, 51। ये 51 काम कर लोगे तो कोई भी अरबी कलमा बोर्ड पर लिखोगे, इंशाल्लाह बच्चा पढ़ेगा। ये हमारी गारंटी है। आप इस तरतीब से काम करोगे तो इंशाल्लाह कोई भी बच्चा अरबी कलमा पढ़ लेगा। एक बयान रह गया, अलिफ लाम कमरी शमसी का, वो न लिखो, वो हमने दूसरे हिस्से में लिया है। उसके अलावा आप जो भी काम पूछोगे इंशाअल्लाह बच्चा कर लेगा। तो पहला काम तस्दीद की शनाख्त। आपने बोर्ड पर लिखा तस्दीद, अब हम कहेंगे जिस हरफ पर जबर आवे उसका नाम क्या है? मुताहर्रिक। जिस हरफ पर तनवीन आवे उसका नाम क्या है? मुनव्वन। जिस हरफ पर जज्म आवे उसका नाम क्या है? साकिन। अब हम जिस हरफ पर तशदीद आवे उसका नाम मुशद्दद। ये नाम बताओ। उसका नाम क्या है? मुशद्दद। जिस हरफ पर तशदीद आ गई उसको क्या कहेंगे? मुशद्दद कहेंगे। हमारे मदरसे में उसका नाम मुशद्दद है। तशदीद वाले हरफ को मुशद्दद कहते हैं। नाम सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि रटाएंगे। वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। अल्लाह ने हजरत आदम को नाम सिखाए, बताए नहीं कहा। क्या कहा? सिखाए। इसका नाम ये है, इसका नाम ये, सिखाया। सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी। उनसे कहा अब बताओ तुम देखें। समझ में आ गया? हमको सिखाना है। पहला नंबर, नाम सिखाओ, फिर उनसे सवाल करो तो वो बताएंगे। उसको मुशद्दद कहते हैं। अब एक बात और समझाएंगे। बेटा बा पर तशदीद आवे और जबर आवे तो अभी उसका नाम क्या है? बा मुशद्दद। शेर आवे तो भी मुशद्दद, और पेश आवे तो भी बा मुशद्दद। चलो, बा के ऊपर 2 जबर आ गए तो बा मुनव्वन नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे? बा मुशद्दद। 2 शेर आ जाए तो भी बा, 2 पेश आ जाए तो भी बा मुशद्दद। अच्छा, उसके ऊपर खड़ा जबर आ गया तशदीद के ऊपर तो भी उसका नाम बा मुशद्दद। खड़ी जेर तो आती नहीं है, उल्टा पेश आता नहीं है।
لیکن آ جائیں تو اس کا نام کیا ہوگا؟ مشدد. یہ سمجھایا ہم نے پہلا کام، تشدید کی صنعت اور مشدد بنانے کا طریقہ. اب ہم دوسرا کام کرتے ہیں، مشدد حرف پڑھنے کا طریقہ. ہم کہیں گے با پر زبر ہو تو، زیر ہو تو، پیش ہو تو، دو زبر ہو تو، دو زیر ہو تو، دو پیش ہو تو بن. اب با پر جزم ہو تو نہیں پڑھ سکتے. کیا کرنا پڑے گا؟ آگے متعلق حرف لگانا پڑے گا. چلو با ساکن ہو تو اس پر آپ کیا کرتے تھے؟ آگے متعلق. اب پڑھو رب. پڑھیں گے نا بچے؟ کون سا قاعدہ ہوگا با میں؟ الکلا ہوگا. کیوں ہوگا؟ 5 حروف میں سے با. یہ سوال ہو گئے. اب ہم آج سیکھیں گے کہ با کے اوپر تشدید آوے تو با کو کیسے پڑھیں گے. سمجھ میں آ گئی؟ اس کو پڑھنا ہے. اس سے پہلے کون سیکھے گا؟ ان سے سوال کرو. ہاتھ اٹھاؤ، کھڑے ہو جاؤ. ان کو متحرک کرنے کے بعد پھر ہم کہیں گے کتنی با ہے؟ 1. بچے کہیں گے بیٹا یہ 2 با ہے. کتنی با ہے؟ 2. میں آپ کو بتاؤں، پہلی با ساکن ہے اور دوسری با کے اوپر یہ زبر ہے. برابر؟ ان دونوں کو ہم نے ملا دیا اور ملانے کی نشانی اوپر تشدید لگا دی. تشدید جو ہے وہ کس کی نشانی ہے؟ ملانے کی. جب بھی تشدید آوے تو سمجھنے کا کہ ایک حرف دوسرے حرف میں ملا ہوا ہے. یہ سمجھا. سمجھ میں آ گیا؟ یہ با کے اوپر تشدید آئی تو با کس میں ملا ہوا ہے؟ کتنی با ہو گئی؟ 2. پہلی با ساکن ہوگی، دوسری با پر زبر ہوگا جو اس پر ہے. اب نیچے پڑھو. مل صاحب نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے کہ ساکن حرف تمہارا نہیں پڑھا جاتا. آگے کسی متعلق حرف کو لگانا پڑے گا. میں لگا دیتا ہوں. اب پڑھو. اس کی ہجے کرو. را با زبر رب، با زبر رب. اسی طریقے سے اس کو پڑھنا ہے جیسے نیچے پڑھا. اسی طریقے سے اوپر والے کو پڑھو. پڑھو اب اوپر والے کو. رب اس کی ہجے اسی طرح کرو جیسے نیچے کی تھی. ہو گیا؟ ایسے چند مثالیں آپ کو لانی پڑے گی. ابھی قاعدہ نہیں بتائیں گے کہ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے. مثالیں لانی پڑے گی آپ کو سمجھانے کے لیے. چلو اب میں اس کے اوپر سے زبر ہٹا دیتا ہوں اور زیر کرتا ہوں. اب پڑھنا ہے ہم کو. اب ہم اسی طریقے سے کریں گے. با کے نیچے، با کے اوپر جزم اور ایک با کے نیچے یہ زیر آیا ہے. اب اس کو نیچے والے کو پڑھو تو اوپر والے کو اسی طرح پڑھیں گے. آیا سمجھ؟ چلو میں زیر نکال لیتا ہوں اس میں سے اور اس کے اوپر پیش کر دیتا ہوں. ہر ایک کی مثال لاؤ. رب، ربی، ربو، ربن، ربن، ربن. آیا سمجھ؟ ربا خرا زبر مثال. اس طرح ہر ایک مثال لا کر سمجھاؤ. اور کئی کلمات پر، الفاظ پر یہ بات کرنی ہے. مد، صد، وقف، لک، کوئی بھی کلمہ لے آنے گا. سمجھ میں آ گیا؟
اب وصول یابی یہ سمجھانے کے بعد پہلا کام مشدد حرف پڑھنے کا طریقہ بھی ہو گیا، دوسرا کام بھی ہو گیا تشدید کی شناخت اور مشدد بنانے کا طریقہ. دو کام ہو گئے، مشدد حرف پڑھنے کا طریقہ. اب مشدد حرف پڑھنے کے طریقہ سکھانے کے بعد وصول یابی کرنی ہے. تو آپ کیا کرو گے؟ مثلا دیکھو یہ مثالیں ہیں. اب ایک مثال آپ نے لکھی، جیسے آپ نے لکھا اور تو خالی مشق کیسے پڑھیں گے ذرا لکھ کر بتا. تو لکھے گا میم سین اور سین پر زبر، ماشاءاللہ. مد، چلو عبداللہ تم بتاؤ کیسے پڑھیں گے؟ میم دال پر جزم اور دال پر زبر، مد. چلو عبد الرحمان تم بتاؤ، مطلب اس پر پیش کر دو، بچوں کو اس طرح استعمال کریں. اب ان کی سمجھ میں آ گیا کہ تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے کہ 2 مرتبہ ہے، ایک دوسرے کو ملایا گیا. پہلی مرتبہ کیا کریں گے؟ آگے کسی حرف کے ساتھ ملائیں گے، اور دوسری مرتبہ اس پر جو بھی اعراب ہوگا، جو حرکت ہوگی اس کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. اب آپ قاعدہ بتا سکتے ہو، سمجھ میں آ رہی بات؟ تشدید کی 18 صورتیں میں بتلاتا ہوں. دیکھو یہ ہیں تشدید کے تمام صورتوں کی مشق. فوٹو لینا ہو فوٹو لے لو، لکھنا ہو لکھ لو. یہ 10 صورتیں ہیں آپ کے سامنے، ان میں 9 سمجھو، اس لیے کہ تشدید کے بعد الف اور کھڑا زبر دونوں ایک ہے. تشدید 2 حرفی میں، تشدید 2 حرفی میں، جیسے کہ سب. تشدید 3 حرفی میں، بیچ میں تشدید سب. 6 حرفی میں، آخر میں تشدید احب. 6 حرفی سے مراد 3 حرفی. 4 حرفی یعنی 3 حرفی سے زائد میں تشدید محرم. ڈبل تشدید یشقق مزمل مدثر علیین. اب اس کی ہجے کیسے کریں گے؟ چھوڑو نا بھائی، بچہ پڑھ لیتا ہے علیین. مجھے کسی نے کہا کاف ہا یا عین صاد، اس کی ہجے کیسے کریں گے؟ مجھے نہیں آتی سیدھا جواب، لیکن اس میں قواعد جانتا ہوں اور سمجھا بھی سکتا ہوں بچوں کو. کل میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ کیسے بچوں کو سمجھائیں گے. پھر ہجے کیوں کرواوے؟ جبکہ بچے پڑھ لیتے ہیں قواعد کی رعایت کے ساتھ. اصل تو روا ہے. تو یشقق، اسی
تیسرا تشدید کے بعد ساکن، تشدید کے بعد ساکن. مثال کے طور پر یہی ہم لے لیتے ہیں. اب اس کو سکھانا ہے. اس میں دو حرف کون سے ہیں؟ تشدید کس پر ہے سوال کریں گے؟ سین پر. تو میم ایک مرتبہ، سین دو مرتبہ. پہلی مرتبہ ساکن، دوسری مرتبہ اس پر زبر، اور تا ساکن. ساکن کو کیسے پڑھتے ہیں؟ چلو اس سین کو پڑھو مس، اس تا کو پڑھو سر. اب دونوں کو ملا لو. ایسے چند مثالیں آپ کو لانے پڑیں. قدت، مدت، ردت. سمجھ میں آ گئی؟ چلو یہ سوتے چار عربی کیا ڈبل تہذیب کی ایک مثال یشت کا کوئی ہے سمجھا دوں؟ جی. اچھا ہاں. مثال کے طور پر ہم یہ لکھیں یا شین اسکاپ پر بھی تشدید، اسکاپ پر پیش. اب ہم بچوں سے گائیں گے. چلو یا کے اوپر کیا ہے؟ زبر. تو میں یہاں پر زبر لکھتا ہوں. شین کتنی ہے؟ دو. پہلی شین، پہلی تین شین جزم. چلو پڑھو. میں نے الٹا لکھا. یش برابر، اور دوسری شین کے اوپر زبر. اچھا کام کتنے ہیں؟ پہلا کام جزم. اب اس کو پڑھو یش، اس کو پڑھو شق. اب دوسرے کام پر زبر یش شق، اور ایک کام اخیر میں جس پر پیش. سمجھ میں آیا؟ اس طرح مزمل، مدثر. دو تین مثالیں سمجھاؤ. اب بچوں کو کیا کرنے کا معلوم ہے؟ میں تو سیدھا درسوں میں ہی کام کروا دیتا ہوں. پڑھو. زبر تشدید ہو گئی. چلو دال پر بھی لگاؤ. نہیں پڑھ سکتے تو آگے متعارف حرف لگانا پڑے گا. میں فا لگا دیتا ہوں. چلو اب پڑھو. تین ہو گئے. سمجھ میں آئی؟ یہ کام کرواؤ. مطلب کام ان کے پاس کرانے کا. یہ دوڑنا سکھا رہے ہو آپ لوگ. سمجھ میں آئی؟ ایک 100 میٹر کی دوڑ ہے مثلا دیوار تک، اور ایک بچے کی چھلانگ 1 میٹر کی ہے، تو کتنے اسٹاپ میں پہنچے گا؟ 100 میں. 100 میٹر کی چھلانگ 100 میٹر ہے، اور ایک چھلانگ 1 میٹر کی ہو تو کتنے میں پہنچے گا؟ اس کی چھلانگ بنانا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ اٹھا کر دوڑو گے؟ وہ تو مشق کرانی پڑے گی برابر، تاکہ 1 میٹر سے اس کی چھلانگ 6 بڑھے. اور 100 میں پہنچتا تھا تو اب 95 میں پہنچے، پھر 6 بڑھے تاکہ 90 میں پہنچے. تو یہ کوشش ہے
اس کو اٹھا کر چلنا نہیں ہے، اس کو بڑھانا ہے. ہو گیا؟ چلو یہ ڈبل تشدید بھی ہو گئی، اور تشدید ماں بعد وہ ساکن ہو گیا. تشدید کے بعد علی مدہ، تشدید کے بعد علی مدہ. کلا، نفاثاتی، علی مدہ ہو یا کھڑا زبر دونوں ایک. تشدید کے بعد واو مدہ، کفو. تشدید کے بعد یا مدہ، ربی. تشدید کے بعد یہ کتنی صورتیں ہوئی گن لو، 9 ہوئی نا، 9 ہوئی، دونوں ایک ہیں. اب آگے چلتے ہیں ہم. تشدید کے بعد واو لین، ولو. تشدید کے بعد یا لین، کفی. تشدید نون مشدد پر تشدید ہو تو کیا کریں گے؟ نون مشدد میں تشدید ہوگی تو گننا ہوگا، وہ سکھائیں گے. نون مشدد میں گننا ہوتا ہے، میم مشدد میں گننا ہوتا ہے. جنت، اب گننا کس کو کہتے ہیں وہ تو پتا نہیں، اب سمجھائیں گے. ناک میں آواز لے جا کر تھوڑی دیر رکھو گے تو گننا ہوگا. جیسے جنت، دیکھو ناک میں آواز جا رہی، ثم ناک میں آواز جا رہی. سمجھ میں آ رہی تھا؟ نون مشدد میں گننا ہوگا، یعنی ناک میں آواز لے جا کر تھوڑی دیر رکھو گے تو گننا ہوگا. میم مشدد میں بھی میم مشدد کی آواز ناک میں لے جا کر تھوڑی دیر رکھو تو گننا ہوگا. اذهب، ادغام مثلین اور ادغام متجانسین. کتنی مثالیں ہو گئی گن لو، 9 اور یہ 5 اور 6، 15 ہو گئے. لیکن آپ ان ادغام مثلین کو ایک ہی سمجھو. ابھی ادغام مثلین اور متجانسین کو ایک سمجھو، اس کو چھوڑ دو. کتنے ہو گئی؟ 14. یہ 14 جو ہے میں نے پہلے قاعدے میں ذکر کی. قاعدہ اول ہے نا ہمارا بچوں کا تحفہ، تو اس بچوں کے تحفہ میں میں نے 14 مثالیں ذکر کی. 14 مثالیں، اور ہر 14 صورتیں، مثالیں نہیں، 14 صورتیں، اور ہر صورت کی مثال قرآن سے لی ہے. ہر صورت کی مثالیں قرآن سے. آپ کو ایک ایک میں نے بتائی، لیکن انشاءاللہ بہت ملے گی قاعدے میں. تو کتنی صورتیں ہو گئی؟ 14 ہو گئی. ادغام متقاربین 1، الف لام شمسی اور مد لازم اور ادغام شفیع، یہ 4 ہو گئی. تو کل 18 صورتیں انشاءاللہ آپ کو ملے گی. تشدید کی ہمارے قاعدے میں ہم نے 7 صورتوں کو جمع کیا ہے. اب میں ادغام مثلین اور متجانسین سمجھا دیتا ہوں. اس کو بچوں کو سمجھانا نہیں ہے کہ ادغام مثلین کس کو کہتے ہیں، متجانسین کس کو کہتے ہیں، متقاربین کس کو کہتے ہیں، ایسا سمجھانا نہیں ہے، بلکہ اس کو پڑھنے کا طریقہ بتانا ہے. مثلا پہلے ہم لے لیتے ہیں ایک مثال. اب اس کو پڑھنا ہے تو ہم بچے سے کہیں گے دیکھو یہاں پر تشدید والے حرف سے پہلے کیا آیا ہے؟ ساکن. تشدید والے حرف سے پہلے کیا آیا ہے؟ ساکن. اس لیے تشدید والے حرف سے پہلے ساکن حرف کو پڑھنا نہیں ہے. تو اس دال کو ہم پڑھیں گے نہیں، اور اس دال کو اس سے ملائیں گے. اب پڑھو، اس کی مثالیں لاؤ گے آپ. سمجھ میں آ رہی نا؟
اچھا، دوسری مثال مثلا ادغام متجانسین، اس کی مثال یہ ہے قد تبین، دیکھو تاکہ اوپر تشدید آ گئی، اور تشدید والے حرف سے پہلے ساکن حرف پڑھا نہیں جاتا، اس کو پڑھیں گے نہیں۔ قاف کو کس سے ملائیں گے؟ تا سے ملائیں گے، تو کیا پڑھیں گے؟ تبین۔ یہ 14 صورتیں ہو گئی، اور پہلا قاعدہ الحمدللہ پورا ہو گیا۔ 3 کام ہمارے پورے ہوئے۔ کون سے 3 کام؟ حروف کی شناخت پہلا کام، دوسرا کام اعراب کے مطابق رواں، اور تیسرا کام علامات کے مطابق رواں۔ یہ 3 کام ہو گئے۔ اتنے کام ہو جاوے، یہ 4 صورتیں میں بعد میں سمجھاؤں گا۔ یہاں سے ادغام کا بیان انشاءاللہ نون ساکن اور تنوین جب ہم کل پڑھیں گے، اس کی 4 صورتیں، تب ہم اس کو بیان کریں گے۔ نون ساکن اور تنوین، الف لام شمسی قمری، مد لازم، اور ادغام شفوی۔ کتنے بجے پڑھا؟ 9 کا بولے تھے۔ 9 کا بولے، ٹھیک ہے۔ 1 منٹ 2-4 باتیں کر لینے دو ساتھیوں سے۔ میں اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں، واقعی میں میری نیت یہ ہے کہ آپ ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں۔ شاید یہ میں سمجھا دوں، آپ کی محنت سے بچے بن جاوے تو قیامت میں ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جاوے۔ بس یہ نیت ہے۔ آپ محنت کرو گے، بچے بنیں گے، وہ قرآن پڑھیں گے، تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ بچوں کے تحفہ میں ہم نے یہ مثالیں جمع کی، بچوں کے تحفہ میں ساری مثالیں جمع کی۔ ایک رکھو اور اس کو پڑھاؤ تو زیادہ بہتر ہے۔ ترتیب سے ہم نے رکھا ہے اس میں کام، سمجھ میں آ رہا؟ آپ کو تھوڑے دنوں میں پریشانی ہوگی، 1 سال، لیکن جیسے جیسے آپ پڑھاتے جاؤ گے آپ کو انشاءاللہ تجربہ ہوتا جائے گا۔ شروع میں شاید نصاب پورا نہ ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے سال میں پورا کر لینے کا۔ تھوڑا سا مشورہ کر لینا کہ تشدید کا بیان رہ گیا، اب کیا کریں، ایسا فون پہ پوچھ سکتے ہو، تو ہم آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے، دوسرا حصہ کیسے پڑھانا ہے، اور اس میں کیسے ایڈجسٹ کرو گے۔ چند سالوں میں انشاءاللہ آپ کام پورا سیکھ جاؤ گے، اور آپ کو تجربہ ہوگا اس طریقے تعلیم پر کام کرتے کرتے۔ میں ایک جگہ پر گیا تھا جہاں پر مجھے کہا گیا کہ مل صاحب ہم کو تو لکھنا ہی نہیں آتا، ہم تو صرف حافظ قرآن ہیں اور دارالعلوم کی سیڑھی چڑھے نہیں ہیں کہ ہم الف با تا سا لکھ سکیں، کتبہ لکھ سکیں، اور آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کا کام لکھنے سے شروع ہوتا ہے، اب ہم کیسے کریں؟ تو میں نے کہا رات کو سیکھو، دن میں پڑھاؤ، رات کو سیکھو، دن میں پڑھاؤ۔ نہیں جانتے ہیں اس کا علاج چھوڑنا نہیں ہے بلکہ سیکھنا ہے۔ انہوں نے الحمدللہ کام کیا، آج اتنا اچھا لکھتے ہیں کہ اس کی تعریف، ان کی تعریف ہم سے اچھی ہے، اور وہ مدرس بن گئے۔ اب وہ ماشاءاللہ میں یہاں بٹھا دوں تو آپ کی تدریس بھی کر سکتے ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں، سمجھ میں آتا۔ ایک حافظ صاحب میرے پاس آئے، مجھے ایک مدرس رکھنا تھا، میں نے کہنے لگے مول صاحب مجھے پڑھانا نہیں آتا اور مجھے لکھنا بھی نہیں آتا۔ میں نے کہا میں نے رکھ لیا۔ بولو آپ رکھو گے؟ کوئی آ کر یوں کہے مجھے نہیں آتا اور میں لکھ سکتا نہیں ہوں، تو کہا پھر جانا بھائی کہیں کام کرنا فیکٹری میں۔ سمجھ
سمجھ میں آ رہی. میں نے کہا میں نے آپ کو رکھ لیا. وہ تعجب کرا لیکن قرآن اچھا پڑھتا ہے صحت کے ساتھ. میں نے کہا میں سکھاؤں گا, آپ سیکھو گے؟ کہا ضرور. الحمدللہ وہ آج میں یوں کہہ سکتا ہوں قاعدے کا بہترین مدرس ہے, اور میں نے ایسا قاعدہ پڑھانے والا اب تک نہیں دیکھا. ایسا مدرس ہے, آپ اس کی کلاس میں چلے جاؤ تو آپ 3 گھنٹے بیٹھے رہو گے اور بہت شوق سے اس کی تدریس دیکھتے رہو گے کیسے پڑھاتا ہے. وہی طالب علم, وہی بچہ جس نے مجھے یوں کہا تھا کہ مجھے نہیں آتا. بس آپ شروع کرو کام کو, انشاءاللہ اس ترتیب پر کام کرنے سے آپ پر کام کھلے گا اور آپ جو ہے آگے بڑھو گے اور ایسے بنو گے کہ انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے دوسرے بھی بنتے جائیں گے. تو یہ 14 ہوئے تشریف کا بیان. اب آپ کو سال پورا ہو جائے نا تو کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. مثلا آپ نے کتبہ لکھا نا, تو اب کتبہ میں سارے کام کرواؤ. کتبہ, کتبہ, کتیبہ, یہ ہو گیا حرکات. تو اب تنوین, کتبن, کتبن, کتبین. اب تشدید کتبہ, کتب, جزم, وہ ہو گیا قلم بنتا کتبہ, کھڑا زبر کتابہ. چلو اب تشدید کتب تابر. اب بابر تشدید کتب. آیا سمجھ, کت کرے کتب, بابر تشدید, دونوں پر تشدید کتب, تین دونوں پر تشدید. اس طرح تینوں پر تشدید. آپ خوب مشق کرواؤ. ایک بچے کو کھڑا کرو تو ایک حرف میں سارے کام, دوسرے کو کھڑا کرو تو سارے کام, تیسرے کو کھڑا کرو سارے کام, چوتھے کو کھڑا کرو سارے کام. یعنی اس طریقے سے آپ مضبوط اس کو بنا دو کہ اب بچے میں کوئی بھی کلمہ پڑھنا لکھو تو اس میں انشاءاللہ وہ پڑھ لے گا, چاہے حدیث کا ہو چاہے قرآن کریم کا ہو. تو اب ہم قواعد شروع کریں گے. آیا سن, اب قواعد شروع کریں گے انشاءاللہ. وہ کل ہوگا. صبح میں کتنے بجے کا پروگرام ہے مولانا؟ 9:30 بجے ہے, 9 بجے. تو 9 بجے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. آج تاخیر ہو گئی تھی, کل انشاءاللہ 9 بجے پر بالکل برابر میں حاضر ہو جاؤں گا آپ کی خدمت میں, اور انشاءاللہ ہم پروگرام شروع کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ.